السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمرہ یوسف اور شفیق الرحمان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ شہباز شریف اور سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری نے آج ریاض میں ایک ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاشی اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پاکستان اور ویتنام نے دو طرفہ تجارتی تعلقات مستحکم کرنے اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ سرمایہ کار حکومت کے اقتصادی فیصلوں پر اعتماد ظاہر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور روس نے بحری سیکیورٹی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاہور ڈویژن میں 2 اور 3 پہیوں پر چلنے والی گاڑیوں کو بجلی پر چلنے والی گاڑیوں سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے حالات معمول پر آنے کے دعووں سے زمینی حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے نے شمالی غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا ہے۔ اور آج معروف موسیقار خواجہ خورشید انور کی 40ویں برسی منائی گئی۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے شفیق الرحمان۔ سعودی عرب نے حال ہی میں پاکستان میں 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں میں اضافہ کرتے ہوئے اس میں مزید 60 کروڑ ڈالر فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان آج ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز الفالح کی جانب سے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بیان میں کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب اپنے برادرانہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ فریقین منصوبے کے نظام الاوقات پر کام کریں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ سعودی ولی عہد کی قیادت میں دونوں ممالک نہ صرف پاکستان اور سعودی عرب کے عوام بلکہ پوری امت مسلمہ کے فائدے کے لیے دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کریں گے۔ وزیر اعظم نے IMF پروگرام کے حصول میں سعودی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اطمینان ظاہر کیا کہ چند ہفتے پہلے جن مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے تھے اب وہ عمل درآمد کے مرحلے میں ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ پاکستان کے ان کے حالیہ دورے میں دونوں ممالک نے 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی مفاہمت کی 27 یادداشتوں پر دستخط کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تعداد اب بڑھ کر 34 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان معاہدوں کی مالیت بھی 2 ارب 80 کروڑ ڈالر ہو گئی ہے۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے کہا کہ مفاہمت کی یہ 5 یادداشتوں پر کام شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاض میں سعودی وزیر سرمایہ کاری انجینئر خالد بن عبدالعزیز الفالح اور سعودی عرب کی شاہی عدالت کے مشیر محمد مزید التویجری سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان مختلف معاشی اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس ماہ کے اوائل میں سعودی وزیر سرمایہ کاری کے ایک بڑے نجی شعبے کے وفد کے ہمراہ دورہ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دورے کے دوران ہونے والی کاروباری مفاہمت کی یادداشتوں کے معاہدوں پر ٹھوس عمل درآمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم نے پاکستان کے ساتھ مضبوط اقتصادی تعاون کے لیے کوشش اور عزم پر سعودی وزیر خالد الفالح کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان اور ویتنام نے عوام کے درمیان رابطے مضبوط بنانے اور سیاحت کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج ریاض میں 8ویں فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کانفرنس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ویتنام کے ہم منصب فام چینا کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری میں دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
शहबाज शरीफ ने तिजारत और सरमाया कारी के शोबों में ताउन में इजाफे के लिए दोनों ममालिक में मौजूद वसी मौक़े को उजागर करते हुए वियतनाम के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने मज़ीद मौक़े तलाश करने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और कारोबारी वफूद के तबादलों की तजवीज़ पेश की। आसियान के खित्ते में वियतनाम के किरदार को सराहते हुए उन्होंने आसियान का मुकम्मल मुज़ाकराती शरीक बनने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों के लिए हिमायत तलब की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर दोहा पहुँच गए हैं। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सालिसी के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी, कतर में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोहा में मुलाकातों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म और कतरी क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे और ख़ुसूसन तिजारत और सरमायाकारी में ताउन के नए मौक़े तलाश करेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने पर बातचीत करेंगे। शहबाज शरीफ सकाफ़ती नुमाइश मंजर पाकिस्तान 1940 से लेकर अब तक आर्ट और फ़न तामीर का इफ्तिताह भी करेंगे। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि सरमायाकार हुकूमत की मुस्बत समत और फैसलों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई है, जबकि महंगाई की शरह कम होकर 6.7% पर आ गई है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया पाकिस्तान को एक कामयाब मुल्क के तौर पर देख रही है और उन्होंने मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए मुकम्मल हम आहंगी पर जोर दिया। मौसमियाती तब्दीली से दरपेश चैलेंज का जिक्र करते हुए वफाकी वज़ीर ने इस अमर को उजागर किया कि हुकूमत मुआशरे में मुदाफ़ियत पैदा करने, बुनियादी ढांचे की मुवाफ़क़त को बढ़ाने और पानी और खुराक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर तवज्जो दे रही है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान और रूस ने समंदरी तहफ़्फ़ुज़ और बहरी टेक्नोलॉजी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। ये इत्तफ़ाक़ राय आज इस्लामाबाद में पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ और रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफ़ा कर्नल जनरल अलेक्जेंडर वी फॉमिन के दरमियान मुलाकात में हुआ। मुलाकात में दो तरफ़ा दिलचस्पी के पेशावराना उमूर, इलाक़ाई समंदरी तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल और बाहमी बहरी ताउन पर तबादला ख़याल किया गया। उन्होंने दो तरफ़ा तरबियत, बहरी जंगी जहाज़ों के दौरों और दोनों बहरी अफवाज के दरमियान मुश्तरका मशकों समेत ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत भी की। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाकिस्तान रूसी फेडरेशन के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और तवील कसीर जहती शराकतदारी का ख्वाहिशमंद है। रूसी फेडरेशन के नायब वज़ीर दिफ़ा ने खित्ते में समंदरी सलामती के लिए पाक बहरिया की मुसलसल कोशिशों और पुख्ता अज़्म को सराहा। पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने मुख्तलिफ शोबों में मौजूद दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत की है। इस हवाले से मुफाहमत बाकू में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा और आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयोव और आज़रबाईजान के दीगर हुकाम के दरमियान होने वाली मुलाकातों में हुई। बातचीत के दौरान अफ्रीकन ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे तारीख़ी ताल्लुकात को सराहा और इलाक़ाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख़याल किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान फ़ौजी ताउन बढ़ाने की अहमियत को उजागर किया और अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। आज़रबाईजान की क़यादत ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारतों और कुर्बानियों की तारीफ़ की और पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए मुतअद्दिद रास्ते तलाश करके मौजूदा ताउन को वुसअत देने के लिए यकसा नज़रियात को तस्लीम किया। बहरी उमूर के वज़ीर कैसर अहमद शेख ने आज इस्लामाबाद में बहरी उमूर के कौमी इदारे का दौरा किया। उन्होंने खुराक, कारोबारी, बहरी जहाज़ों की आमद और रफ्त और सयाहत जैसे अहम बहरी शोबों की तरक्की के लिए मरबूत सोच पर जोर दिया, जिसका मकसद पाकिस्तान की बहरी मईशत को मुस्तहकम करना है। बहरी उमूर के वज़ीर को दौरे के दौरान बहरी पॉलिसियों को शक्ल देने और तहक़ीक़ के फ़रोग़ में नीमा के काम के बारे में ब्रीफिंग दी गई। नीमा के हुकाम ने पाकिस्तान के बहरी शोबे का तफसीली जायज़ा पेश किया और बताया कि बहरी शोबे का मुल्क की मजमूई पैदावार में 0.2% से कम हिस्सा है, जो 8 से 10% के आलमी मयार से इंतहाई कम है। वफाकी वज़ीर ने नीमा के मिशन में मदद देने का अज़्म ज़ाहिर करते हुए बहरी मईशत की तरक्की में मुकम्मल ताउन फराहम करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि अगर हम मिलकर काम करें तो पाकिस्तान आलमी बहरी शोबे में अपनी मौजूदगी मुस्तहकम और बहरी मईशत की इस्तेदाद कार हासिल कर सकता है।
نیشنل ٹاسک فورس کی بہترین حکمت عملی کے باعث توانائی کے شعبے میں جامع اصلاحات کے عمل کا آغاز ہو گیا ہے۔ ٹاسک فورس میں وزیر توانائی اویس لغاری کے علاوہ فوجی حکام اور دوسرے اداروں کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ وزیر توانائی کے مطابق ٹاسک فورس بجلی کے شعبے میں متعدد اصلاحات کے ذریعے اقتصادی ترقی اور عوام کی بہتری کے لیے جامع اقدامات کر رہی ہے۔ اویس لغاری نے کہا کہ ان اصلاحات کا مقصد بجلی کی قیمت میں کمی لانا، بجلی کی دستیابی کو بہتر بنانا اور بجلی کی مستحکم مسابقتی مارکیٹ قائم کرنا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا کہ حکومت نے IPPs کے ساتھ بعض معاہدے منسوخ کر دیے ہیں۔ اویس لغاری نے کہا کہ حکومت توانائی کے ڈھانچے کو مضبوط بنانے پر بھی کام کر رہی ہے تاکہ بجلی کی فراہمی کو بہتر بنایا جا سکے۔ پنجاب حکومت نے اسموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے لاہور ڈویژن میں 3 اور 2 پہیوں والی تمام گاڑیوں کی جگہ بجلی پر چلنے والی گاڑیاں لانے کا اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ آج پنجاب اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے طلباء میں 50,000 ای بائکس تقسیم کرنے کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے، جن میں سے 15,000 بائکس پہلے ہی تقسیم کی جا چکی ہیں۔ یہ جان کر خوشی ہوگی کہ 50,000 کا پروجیکٹ ہے ای بائکس کا، اسٹوڈنٹس کا، چیف منسٹر کا، وہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس میں 15,000 سے زائد ای بائکس اب تک جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو چکی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ صوبے میں پہلی بار گاڑیوں کے فٹنس سرٹیفکیٹ رجیم کا آغاز کیا گیا ہے۔ پہلی دفعہ آفس اسیوم کرتے ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 ماہ کے اندر جو بگ اسٹیشن جہاں انسپیکٹ کراتے ہیں اس کے 3 اسٹیشنز جو کہ گارڈن ٹاؤن، ٹھوکر نیاز بیگ اور ان جگہوں کے اوپر لگائے تاکہ لوگ اپنی سرٹیفیکیشن کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ سیف سٹی کے تھرمل کیمرے اب دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کا پتہ لگا رہے ہیں اور جرمانے عائد کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں دیوالی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کی لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ آج لاہور میں دیوالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے پوری ہندو برادری کو دیوالی کی مبارکباد دی اور کہا کہ دیوالی کا دیا روشن کر کے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت دیوالی کے موقع پر 1400 ہندو خاندانوں کو تحفتاً 15,000 روپے فی خاندان دے گی۔ یہ جو عیدی ہم دے رہے ہیں دیوالی کے تہوار پہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے 15,000 روپے کا 1400 خاندانوں کو جو دے رہے ہیں، آپ کو یہ اونرشپ دینا چاہتی ہوں۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت رواں سال 20 دسمبر کو صوبے بھر میں مستحق اقلیتوں کے لیے اقلیتی کارڈ کا اجرا کرے گی اور ابتدائی طور پر 50,000 مستحق خاندانوں کو اقلیتی کارڈ دیے جائیں گے۔ میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکراس پنجاب جو 3 مہینے میں ان کو 10,500 روپیہ اس کارڈ کے تھرو ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ہمارے مذہب میں بھی اقلیتوں کے احترام اور تحفظ کا درس دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت ریاستی وسائل اور وفاق کے خلاف اداروں کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے منظور کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے آج پشاور میں ڈیجیٹل انکم کے نام سے ای فائنانس پورٹل کا اجرا کیا۔ ابتدائی طور پر اس پورٹل کا اجرا ضلع پشاور میں کیا گیا ہے، جسے بعد ازاں دیگر اضلاع تک توسیع دی جائے گی۔ یہ پورٹل جرمانے وصول کرنے کے لیے یکساں اور مربوط ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو آف لائن بھی کام کرے گا۔ ضلع اورکزئی میں مقامی لوگوں نے خوارج کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائی کو سراہا ہے۔ لوگوں نے اس موقع پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے حق میں نعرے لگائے اور FCC اہلکاروں کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ سیکورٹی فورسز نے اورکزئی میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ کرنے والے 3 خوارج کو ہلاک کر دیا تھا۔ 2 پولیس اہلکار بھی دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ حکومت کے متعلقہ محکموں کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 10 روز کے دوران ملک بھر سے 1105 سگریٹ کے کارٹن، 71 میٹرک ٹن آٹا، کپڑے کے 293 تھان اور 1,31,000 لیٹر ایرانی تیل برآمد کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے لندن میں سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اور پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آج ایک بیان میں انہوں نے فوٹیج کے ذریعے حملہ آوروں کی شناخت کے لیے نادرہ کو فوری اقدامات کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی اور پاکستان میں FIR درج کرنے کے بعد مزید کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں کے شناختی کارڈ بلاک اور پاسپورٹ منسوخ کیے جائیں گے۔
وزیر داخلہ نے کہا کہ حملے میں ملوث افراد کی شہریت ختم کرنے کے لیے فوری کارروائی کی جائے گی اور شہریت کی منسوخی کا معاملہ منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوایا جائے گا۔ محسن نقوی نے واضح کیا کہ ایسے حملے برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ہتھیاروں اور مسلح افواج کے حوالے سے نچلی سطح پر ممالک کی دفاعی صلاحیتوں میں توازن برقرار رکھنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ایک اہم پینل میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستانی مندوب عاطف رضا نے علاقائی سلامتی کے فروغ میں فوجی لحاظ سے اہم ممالک کی خصوصی ذمہ داری کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ روایتی ہتھیاروں کی روک تھام، خطرات میں کمی اور اعتماد سازی کے اقدامات نے دنیا کے کئی خطوں میں امن کے قیام میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ پاکستانی مندوب نے کہا کہ جب کوئی ملک عالمی مقاصد کے برعکس ان علاقائی اصول سے انحراف کرتا ہے تو وہ امن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ممالک کے درمیان موجود تنازعات اور بد اعتمادی کے اسباب کے خاتمے کی جانب پیش رفت کے بغیر اعتماد سازی کے اقدامات کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ علاقائی سلامتی دراصل عالمی سلامتی ہے، ایک کا انکار دوسرے کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مودی کی قیادت میں بھارتی حکومت کے حالات معمول پر آنے کے دعووں سے زمینی حقائق کو چھپایا نہیں جا سکتا، کیونکہ مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم و جبر کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں معصوم شہریوں کے قتل و غارت پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ صورتحال خاص طور پر حالیہ انتخابات کے بعد مزید خراب ہوئی ہے، جس کو مودی حکومت نے مسئلہ کشمیر کے حل کے طور پر پیش کیا تھا۔ ایڈوکیٹ منہاس نے کہا کہ کشمیری عوام کی تحریک حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے ماورائے عدالت قتل، جبری گمشدگیوں، جعلی مقابلوں اور دیگر ظالمانہ ہتھ کنڈوں سمیت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارتی فوجیوں کی طرف سے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ دوسری جانب بھارتی فوج کے راشٹریہ رائفلز، پیراملٹری ریزرو پولیس فورس اور بھارتی پولیس کے اہلکاروں نے پلوامہ اور کپواڑہ کے اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کارروائیوں کے دوران کم سے کم 2 نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ڈیجیٹل ٹرک کیپٹل ہل اور وائٹ ہاؤس سمیت اہم مقامات سے گزرے، جن پر مقبوضہ جموں کشمیر میں جنگی جرائم کا محاسبہ کرنے کا مطالبہ درج تھا۔ ورلڈ کشمیر اویئرنیس فورم کی طرف سے ڈیجیٹل ٹرکوں پر درج پیغامات میں امریکی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرے اور جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی فوجی قبضے کے خلاف کارروائی کرے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ پر مسلسل اسرائیلی حملوں میں 102 فلسطینی شہید اور 287 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 47,163 ہو گئی ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے نے شمالی غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا ہے۔ شمالی غزہ میں بیت اللہیہ کی میونسپلٹی نے اسے تباہ کن علاقہ بھی قرار دیا ہے۔ آن لائن شیئر کی گئی ویڈیو سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہیہ میں شہری دفاع کی ٹیم اور کسی ایمبولینس کو زخمیوں تک رسائی کی اجازت نہیں دی گئی ہے، جبکہ بہت سے لوگ اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 3 ہفتے سے جاری محاصرے کے باعث وہاں پانی، خوراک اور امداد کی قلت ہے۔ لوگ اب گندا پانی پینے پر مجبور ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں اقوام متحدہ کے امدادی اور تعمیری ادارے کے آپریشنز میں رکاوٹیں پیدا کرنے سے متعلق اسرائیلی کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اسرائیل لاکھوں بے یار و مددگار فلسطینیوں کے لیے ضروری امداد سامان کی فراہمی میں رکاوٹیں پیدا کر کے بین الاقوامی انسانی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ اسرائیل کی ان کارروائیوں پر اس کا محاسبہ کرے۔ لبنان کے لوگوں کے لیے 18ویں امدادی کھیپ پاکستان سے بیروت پہنچ گئی ہے۔ ایک سرکاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت نے غزہ اور لبنان کے جنگ سے متاثرہ افراد کو انسانی امداد فراہم کرنے کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ اسپین کے صوبے ویلنسیا میں شدید سیلاب آنے سے کم 51 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان کے عوام اور حکومت کی جانب سے اسپین میں تباہ کن سیلاب اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر اسپین کے عوام اور وزیر اعظم
پیڈرو سینچیز کے گہری ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہماری دعائیں متاثرین کے ساتھ ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان اس مشکل وقت میں اسپین کے عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل نے بنگلہ دیش میں اپنی سرگرمیاں مستحکم کرنے کے لیے دارالحکومت ڈھاکہ میں اپنا دفتر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ معاہدہ ڈھاکہ میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کی سماجی اور فلاحی مشیر شرمین ایس مرشد کے درمیان ہوا۔ اور اب پیش خدمت ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے نیشنل بینک کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کا دورہ کیا اور آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے پہلے جاری اپ گریڈیشن کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام کا معائنہ کیا اور اسکور اسکرین مناسب جگہ پر نصب کرنے کی ہدایت کی۔ چیئرمین پی سی بی نے ہدایت کی کہ شائقین کرکٹ کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا کو اسٹیڈیم کے مزید قریب بنایا جائے۔ محسن نقوی نے کہا کہ چیمپئنز ٹرافی ٹورنامنٹ کے لیے دنیا کرکٹ کی بہترین ٹیمیں آ رہی ہیں اور چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد پاکستان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے 8 کھلاڑیوں کا دوسرا گروپ دورہ آسٹریلیا کے لیے کراچی سے براستہ دبئی میلبرن روانہ ہو گیا ہے۔ ان کھلاڑیوں میں وائٹ بال کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا، سائم ایوب، کامران غلام، عبداللہ شفیق، عامر جمال، حسیب اللہ اور عرفات منہاس شامل ہیں۔ فیلڈنگ کوچ محمد مسرور اور مینجمنٹ کے 5 ارکان بھی ٹیم کے سفر کا حصہ بن گئے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان اسکواڈ کے 7 کھلاڑی پہلے مرحلے میں میلبرن پہنچے۔ پاکستان دورہ آسٹریلیا میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی اور 3 T20 میچ کھیلے گا۔ ڈائریکٹر جنرل سپورٹس پنجاب پرویز اقبال نے کہا ہے کہ کھیلتا پنجاب گیمز میں کل 1,20,000 کھلاڑی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، جن کا افتتاح تمام صوبوں کے اضلاع میں جمعے کو کیا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کھیلتا پنجاب گیمز کے مالیاتی اور دیگر امور میں میرٹ اور شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے میں ایتھلیٹک، بیڈمنٹن، فٹ بال، ہاکی، کبڈی اور ٹیپ بال کرکٹ مقابلے اگلے ماہ کی 14 تاریخ تک ہوں گے۔ نیٹ بال پاکستان فیڈریشن اور پاکستان اسپورٹس بورڈ کے زیر اہتمام 24ویں قومی مینس نیٹ بال چیمپئن شپ 1 دسمبر سے کراچی میں شروع ہوگی۔ چیئرمین پاکستان نیٹ بال فیڈریشن مدثر ارائیں کے مطابق چیمپئن شپ میں ملک بھر سے کل 17 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ یہ تھی کھیلوں کی خبریں، اور آئیے اب چلتے ہیں تجارتی میدان میں۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ منڈیوں میں مقابلے کا ماحول صارفین کے مفادات کے تحفظ، نئے کاروبار شروع کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں مقابلہ جاتی کمیشن کے حکام سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ وزیر مملکت نے منڈی کی ناکامی پر نظر رکھنے اور غیر مقابلہ جاتی ماحول سے صارفین کو محفوظ رکھنے پر کمیشن کے کردار پر زور دیا۔ انہوں نے مقابلہ جاتی ایکٹ کو جدید، مؤثر اور موافق برقرار رکھتے ہوئے اور کمیشن کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ایک ایکٹ کی جامع نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا۔ کراچی ایوان صنعت و تجارت کے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ کراچی چیمبر کے وفد نے امن و امان، یوٹیلیٹی بلوں، بنیادی ڈھانچے اور پبلک ٹرانسپورٹ سے متعلق مسائل کی نشاندہی کی۔ وفد نے بتایا کہ صنعتی علاقوں کو متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے یقین دلایا کہ سندھ حکومت صنعت کاروں کے تمام مسائل جلد حل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ وہ صنعت کاروں کے مسائل حل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 577 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 90,286 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 614 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 602 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج سل بینک لمیٹڈ کمپنی کے سب سے زیادہ 68 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 446 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 158 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 235 میں کمی، جبکہ 53 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ رفان میز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 154 روپے 84 کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 192 روپے 49 کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی:
قیمت خرید امریکی ڈالر 277 روپے 65 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 15 پیسے. قیمت خرید پاؤنڈ اسٹرلنگ 361 روپے 8 پیسے اور قیمت فروخت 361 روپے 73 پیسے. قیمت خرید یورو 300 روپے 43 پیسے اور قیمت فروخت 300 روپے 97 پیسے. قیمت خرید سعودی ریال 73 روپے 97 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 10 پیسے. UAE درہم قیمت خرید 76 روپے 16 پیسے اور قیمت فروخت 76 روپے 29 پیسے. قیمت خرید جاپانی ین 1 روپیہ 81 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپیہ 82 پیسے. آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,46,403 روپے رہی. کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,43,695 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 81,158 میٹرک ٹن درآمدی اور 62,537 میٹرک ٹن برآمدی سامان شامل تھا. یہ تو تھی بزنس کی خبریں اور اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں. معروف فلم ساز، مصنف، موسیقار اور ہدایت کار خواجہ خورشید انور کی 40ویں برسی آج منائی گئی. اس حوالے سے ان کے حالات زندگی کے بارے میں ریڈیو پاکستان کے نمائندے سجاد پرویز کی رپورٹ. خواجہ خورشید انور 21 مارچ سن 1912 کو میاں والی میں پیدا ہوئے تھے. خواجہ خورشید انور نے استاد توکل حسین خان صاحب سے موسیقی کی باقاعدہ تربیت حاصل کی اور آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے. سن 1940 میں انہوں نے AR کاردار کی دعوت پر ریڈیو ٹی وی کے ممتاز کمپیئر، کالم نویس، مصنف اور اداکار دلدار پرویز بھٹی کی 30ویں برسی آج منائی گئی. دلدار پرویز بھٹی مختلف شعبۂ حیات زندگی کے حوالے افراد نے ذرا ابلاغ کے ذریعے تفریح کی صنعت میں ان کے ناقابل فراموش خدمات کے اعتراف میں انہیں شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ زور و شور سے جاری ہے. میلے کے 34ویں روز سوئٹزرلینڈ کا تھیٹر ڈرامہ شیم آن یو پیش کیا گیا. ڈرامے میں اداکاروں نے ایسے سماجی مسائل کو اجاگر کیا جو اکثر بات چیت میں نامناسب سمجھے جاتے ہیں. ڈرامے کے شرکاء کو جانب سے سراہا گیا. یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں اور آئیے اب جانتے ہیں سائنس کی دنیا کی خبریں. افریقہ کے 2 حصوں میں تقسیم کا عمل جاری رہنے سے مستقبل میں نیا سمندر وجود میں آ سکتا ہے. اور ایک اور خبر کے محققین نے اب تک ریکارڈ کیے گئے سب سے بڑے شکار کا مشاہدہ کیا ہے، جس میں ناروے کے ساحل سے قریب 1 کروڑ سے زائد کیپرین مچھلی کوڈ فش کے ایک غول نے کھا لی. اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ہمارے موسمیات محمد جنید سے. کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور مطلع صاف ہے، تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان میں مطلع جزوی ابرآلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر ہلکی بارش اور بلند و بالا پہاڑوں پر ہلکی برفباری ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ سندھ میں گرم رہا، تاہم اسلام آباد، ہیٹا پٹوہار، گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش اسلام آباد میں ایئرپورٹ کے مقام پر 9 ملی میٹر جبکہ بوکڑا 2 اور 0.1، مری میں 7، اٹک 3، راولپنڈی، شمس آباد اور کچیری میں 1 ملی میٹر. گلگت. آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے. وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مستحکم بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. شہباز شریف اور سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری نے آج ریاض میں ایک ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان مختلف معاشی اقدامات میں پیش رفت کا جائزہ لیا.
پاکستان اور ویتنام نے دو طرفہ تجارتی تعلقات مستحکم کرنے اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے طلحہ جبار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک محمد وسیم رانجھا، مدیر فارن ڈیسک ماجد علی محمود، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگرانی اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریڈیو خبرنامہ آپ تک اختتام کو پہنچا۔ ہمیں نیوز ٹیم کے ہمراہ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔